بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 46 پڑھیں گے۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 445۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی کہ جناب زید بن علی بن حسین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب جد بزرگوار حضرت سرور کائنات معراج میں تشریف لے گئے اور خدا نے 50 نمازیں ان کی امت پر واجب فرمائی تو حضرت نے خود کیوں نہ خدا سے کمی کی درخواست کی۔ جب جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا سے سوال کیجیے اور حضرت واپس گئے اور خدا سے کمی کی التجا کی۔ امام نے فرمایا، اے فرزند، پیغمبر خدا نے یہ خلاف ادب سمجھا کہ جس چیز کی خدا نے ان کو اور ان کی امت کو تکلیف دی حضرت پہلے ہی رد کر دیتے، لیکن جب جناب موسیٰ جیسے عظیم الشان پیغمبر نے حضرت کی امت کی سفارش کی تو حضرت نے انکار کرنا جائز نہ سمجھا، اس لیے بار بار واپس گئے اور شفاعت کی، یہاں تک کہ 5 نمازیں واجب ہوئیں۔ زید نے کہا، پدر بزرگوار، جب 5 نمازوں کے بارے میں بھی موسیٰ نے تخفیف کی خواہش کے لیے حضرت کو واپس جانے کے واسطے کہا تو کیوں نہ حضرت نے منظور کیا؟ امام نے فرمایا، اے فرزند، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تخفیف امت کے لیے ہو جائے اور ان کا ثواب بھی کم نہ ہو بلکہ 50 نمازوں کا ثواب باقی رہے۔ اگر 5 نمازوں میں سے بھی کم واجب ہوتی تو 50 نمازوں کا ثواب نہ ملتا، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے، پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 160، جو شخص ایک نیکی عمل میں لائے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ لہٰذا جس وقت حضرت زمین پر تشریف لائے تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، یا حضرت، خلاق عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں، میرے قول میں تغیر نہیں ہوتا ہے اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ بسند معتبر روایت ہے کہ ابو حمزہ شمالی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خدا کی نسبت کسی مکان و مقام سے دی جا سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی مکان اور جگہ ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خدا اس سے بلند تر اور پاک ہے اور اس سے کہ اس کے لیے کوئی مکان ہو۔ تو ابو حمزہ نے کہا، پھر خدا حضرت کو کیوں آسمان پر لے گیا؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ ان کو ملکوت آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں عجائب اور اس کی صنعتیں دکھائے۔ تو ابو حمزہ نے کہا، پھر تو پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 9 کے کیا معنی؟ حضرت نے فرمایا، مطلب یہ کہ سرور عالم نور حق تعالیٰ کے حجابوں سے نزدیک ہوئے اور ملکوت آسمان کو دیکھا، پھر زمین کی جانب نگاہ کی اور ملکوت زمین پر نظر کی اور ہر شے کو وہاں سے مشاہدہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت نے گمان کیا کہ زمین میں اس سے اس قدر قریب ہے کہ جیسے آپس میں کمان کے دو سرے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بس سند ہے معتبر روایت ہے کہ یونس نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خداوند عالم کس سبب سے اپنے پیغمبر کو آسمان پر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے گیا، پھر وہاں سے حجاب ہائے نور تک لے گیا اور ان سے راز کی باتیں کی اور ان سے خطابات کیے، حالانکہ خدا کے لیے کوئی مکان و مقام مخصوص نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، بے شک خدا کے لیے مکان اور کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے تمام جگہ یکساں ہے اور اس پر زمانہ جاری نہیں ہوتا، لیکن خدا نے چاہا کہ ملائکہ اور آسمان کے ساکنان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ جمال سے مشرف اور معزز فرمائے اور حضرت کو اپنے چند عظیم عجائبات دکھائے تاکہ حضرت واپس آ کر اہل زمین کو اس سے آگاہ کریں اور ان کا ایمان زیادہ ہو۔ یہ بات نہ تھی کہ خدا آسمان پر ہے اور اس لیے حضرت کو بلایا تھا، جیسا کہ شک کرنے والے کہتے ہیں، خدا اس سے پاک و منزہ ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ ابن بابویہ اور احمد بن ابی طالب تبریسی نے بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے براق کو میرا تابع کیا اور وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے اور بہشت کے حیوانوں میں سے ہے، نہ بہت بلند ہے نہ بہت چھوٹا، اس کا چہرہ آدمیوں کے مانند سم گھوڑوں کی طرح اور دم گائے کی دم کی سی ہے، دراز گوشت سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اس کا زین
یاقوت کا رکاب مردوار کی ہے، سونے کی 70,000 لگامیں رکھتا ہے، اس کے 2 پر ہیں جو موتی یاقوت اور طرح طرح کے جواہرات سے مرصع، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ تحریر ہے۔ وہ تمام حیوانوں سے خوش رنگ ہے، اگر خدا اس کو اجازت دے تو ایک قدم بھی دنیا و آخرت کو اگر خدا اس کو اجازت دے تو ایک قدم میں دنیا و آخرت کو طے کر لے۔ اور ابن بابویہ سے دوسری روایت میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت براق پر سوار ہوں گا جس کا چہرہ انسان کی صورت کے مانند ہے، رنگ گھوڑے کے رنگ کی طرح، اس کے پروں میں مروارد ٹنگے ہوئے ہیں، اس کے کان زبرجد سے بنے ہیں، اس کی آنکھیں زہرہ ستارے کی طرح چمکتی ہیں اور اس کے تار نظر شعاع خورشید کے مثل، اور اس کے سینے سے پسینے کے قطروں کی بجائے مردوار غلطان جاری ہوتے ہیں، اس کی گردن باہم پیچیدہ ہے، اس کے ہاتھ اور پیر طویل و بلند ہیں، وہ آدمیوں کے مانند بات سنتا اور سمجھتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ براق کیا ہے؟ ابو ہلال ہے۔ اور کلینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے براق لائے جو خچر سے چھوٹا اور دراز گوشت سے بڑا تھا، اس کے کان ہر وقت ہلتے رہتے تھے اور وہ اپنی نگاہ کی حد تک ایک قدم میں طے کرتا تھا۔ جب پہاڑ پر چڑھتا تو اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر بڑے ہو جاتے تھے، اور جب بلندی سے پستی کی طرف آتا اس کے ہاتھ بڑے اور پیر چھوٹے ہو جاتے، اس کے بال بڑے اور زیادہ تھے جو دائنی جانب لٹکے ہوئے تھے، اس کے 2 پر سر کے پیچھے تھے۔ کلینی اور ابن بابویہ نے معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی، جب خلاق عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے گیا، آسمان اول پر ان پر برکت بھیجی، دوسرے آسمان پر اپنے فرائض کی تعلیم فرمائی، تیسرے آسمان پر نور کی ایک محمل حضور کے لیے بھیجی جس میں 40 قسم کے نور تھے جو عرش کے گرد خلق ہوئے ہیں، جن کو دیکھنے کی تاب انسانوں کی آنکھیں نہیں لا سکتیں۔ ان میں سے ایک نور زرد ہے جس سے تمام قسم کے زرد رنگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک نور سرخ ہے جس سے تمام سرخیاں، اور ایک نور سفید ہے کہ تمام سفیدیاں اسی کے سبب سے ہیں، اسی طرح اور دوسرے انوار ہیں۔ اس محمل میں زنجیریں چاندی کی تھیں، حضرت کو اسی محمل میں بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ ملائکہ نے جب اس کو دیکھا تو آنکھیں تاب نہ لا سکیں اور وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور کہا، سبحان قدوس ربن و رب الملائکۃ الروح، کس قدر مشابہ ہیں یہ انوار پروردگار کے عرش کے انوار سے۔ جبرائیل نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور تمام فرشتے حضرت کے گرد جمع ہوئے اور حضرت کو سلام کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بھائی علی کیسے ہیں؟ فرمایا، بخیر ہیں۔ فرشتوں نے کہا، جب آپ ان سے ملاقات کریں تو ہمارا سلام ان کو پہنچا دیں۔ حضرت نے پوچھا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ کہا، ہم کیوں کر ان کو نہ پہچانیں، حالانکہ خداوند عالم نے آپ کی رسالت اور ان کی امامت کا ہم سے عہد و اقرار لیا ہے، ہم تو ہمیشہ آپ پر اور ان پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے آسمان اول پر اس محمل کو اور طرح طرح کے نوروں سے آراستہ فرمایا جن میں کوئی ایک پہلے نوروں سے مشابہ نہ تھا، اور زنجیریں اور کڑیاں بھی بڑھا دیں۔ وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ جب اس کے دروازے کے پاس پہنچے، فرشتے وہاں سے پرواز کر گئے اور سجدے میں گر پڑے اور کہا، سبوح قدوس ربن و رب الملائکۃ والروح، کس قدر یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے مشابہ ہے۔ جبرائیل نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا۔ فرشتوں نے ان کی آواز سنی تو آسمان کے دروازے کھول دیے اور حضرت کے پاس جمع ہو گئے اور جناب جبرائیل سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا
کیا مابوس ہو گئے؟ کہا ہاں۔ یہ سن کر فرشتوں نے مجھ کو سلام کیا اور کہا اپنے بھائی علی کو بھی ہمارا سلام کہیے گا۔ میں نے پوچھا تم ان کو پہچانتے ہو؟ ان فرشتوں نے کہا کیوں کر نہ پہچانے، حالانکہ خداوند عالم نے آپ کی اور ان حضرت کی اور ان کے شیعوں کی محبت اور ولایت کا قیامت تک کے لیے ہم سب سے عہد لیا، اور ہم سب ہر روز 5 مرتبہ ان کے شیعوں کے حالات معلوم کرتے ہیں اور ان کے منہ کو دیکھتے ہیں، یعنی نماز کے وقت۔ پھر خداوند عالم نے 40 قسم کے نور سابقاً نوروں پر اور اضافہ فرمایا جو پہلے انوار سے مشابہ نہ تھے، اور حلقے اور زنجیریں اور بڑھا دیں۔ حضرت فرماتے کہ جب ہم کو آسمان سیوم پر لے گئے تو وہاں کے فرشتے آسمان ہفتم کی جانب پرواز کر گئے اور کہا سبحان قدوس ربن و رب الملائکۃ الروح، اس قدر مشابہ ہے یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے۔ جبرائیل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرشتوں نے جب یہ شہادت سنی تو میرے پاس دوڑے ہوئے آئے اور آسمان کے دروازے کھول دیے اور کہنے لگے مرحبا اے سب سے پہلے پیغمبر جن کو خدا نے سب سے پہلے خلق فرمایا اور سب سے افضل قرار دیا، اور پیغمبر آخر الزمان جن کو خدا نے سب پیغمبروں کے بعد محبوس فرمایا، اور پیغمبر حاشر جن کے زمانے میں قیامت برپا ہوگی، اور پیغمبر ناشر جو علوم اور نیکیاں اور کمالات خلق میں پھیلانے والے ہیں، یعنی وہ خاتم الانبیاء، اور مرحبا علی کے لیے جو بہترین اوصیاء۔ پھر ان فرشتوں نے مجھے سلام کیا اور علی کے حالات دریافت کیے۔ میں نے کہا میں ان کو زمین پر اپنا جانشین بنا کر آیا ہوں، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا سال میں 1 مرتبہ ہم بیت المعمور کے حج کے لیے جاتے ہیں، اس میں ایک سفید کاغذ پر آپ کا نام اور علی و حسن و حسین اور ان کی اولاد سے اماموں کے اور قیامت تک ان کے شیعوں کے نام درج ہیں۔ ہم ہمیشہ اس نامے پر برکت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پھر خداوند عالم نے 40 طرح کے انوار جو پہلے نوروں سے مختلف تھے اور حلقے اور زنجیریں میری محمل میں اور اضافہ کی اور مجھ کو آسمان چہارم پر لے گئے۔ وہاں فرشتوں کی آواز سنائی دی جیسے کہ ان کے سینوں میں آواز پھنسی ہوئی تھی۔ آسمان کے دروازے جلد جلد کھولے گئے اور فرشتے میرے پاس جمع ہوئے۔ جبرائیل نے کہا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح 2 بار کہا۔ فرشتوں نے کہا 2 آوازیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز اور علی کے ذریعے فلاح و رازگاری حاصل ہوگی۔ پھر جبرائیل نے 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہا۔ فرشتوں نے کہا یہ شیعان علی کے لیے، کیونکہ وہ قیامت تک نماز اسی طرح قائم رکھیں گے جس طرح قائم رکھنا چاہیے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ علی کو آپ نے کہاں اور کس حال میں چھوڑا؟ میں نے پوچھا تم ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بیت المعمور میں ایک کتاب ہے جس میں نام محمد و علی و حسن اور حسین اور ان کی اولاد میں سے اماموں اور ان کے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے کوئی نام نہ کم ہوگا نہ زیادہ، اور وہ نامہ ایک پیمان ہے جو ہم سے لیا گیا، ہر روز جمعہ وہ ہم کو سنایا جاتا ہے۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر کیا۔ سجدے میں خدا کی جانب سے مجھ کو آواز آئی کہ اپنے پیروں کے نیچے دیکھو۔ میں نے نظر کی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ بیت المعمور کے نیچے تھا کہ اگر کوئی چیز پھینکتا تو کعبہ ہی میں گرتی۔ پھر مجھ کو آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرم ہے اور تم پیغمبر محترم ہو، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ایک مثال اور ایک شبیہ رکھتا ہے۔ پھر ندا آئی کہ اپنے ہاتھ کھولو تاکہ وہ پانی تم کو ملے جو عرش کے نیچے جاری ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور پانی لے لیا۔ اس وقت یہ سنت قائم ہوئی کہ پہلے آب وضو دائنے ہاتھ پر ڈالتے ہیں، پھر آواز آئے گی اس پانی سے اپنا منہ دھو تاکہ جب تم انوار عظمت و جلال کو دیکھو تو پاک و مطہر رہو۔ پھر اپنے دائنے اور بائیں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ میرے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لو تو اس طریقے کے ساتھ لو جو تمہارے ہاتھ میں ہو، اور اپنے سر اور پیروں کو ٹخنوں تک مسح کرو۔ سر کا مسح اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رحمت کا ہاتھ تمہارے سر پر اور اپنی برکت تم پر جاری کروں، اور پیروں کا مسح اس لیے چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایسے مقامات پر بلند کروں کہ کسی شخص کے پاؤں وہاں نہیں پہنچے ہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی وہاں تک پہنچے گا۔ یہ تھی علت اور وجہ وضو اور اذان و نماز کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مقرر کی گئی۔ پھر خداوند عالم نے ندا کی کہ یا محمد
حجر اسود کی جانب دیکھو جو تمہارے مقابل ہے، اور میرے حجابوں کی تعداد کے برابر میری بڑائی اور بزرگی کا اقرار کرو اور اللہ اکبر کہو۔ اسی سبب سے نماز سے پہلے 7 مرتبہ تکبیریں کہنا مقرر ہوا، کیونکہ حجابات بھی 7 ہی تھے، اور جب حضرت ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے تو ایک حجاب طے کر لیتے تھے۔ جب 3 حجابات طے کیے تو انوار الہی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، پھر 2 بار تکبیر کہی تو 2 حجابات اور طے کیے اور دوسرے نور کے دروازے پر پہنچے۔ جب دوبارہ پھر تکبیریں کہیں تو 6 اور 7ویں حجابات طے فرمائے اور ایک دوسرے نور کے دروازے پر پہنچے۔ اس سبب سے مقرر ہوا کہ 3 بار تکبیر افتتاح پہ کہیں اور دعا پڑھیں، اور پھر وہ تکبیریں مسلسل کہیں اور دعائے توجہ پڑھیں، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و اقامت اور 7 آسمانوں کھولنے کے لیے اور عظمت و جلالت خدا خالق کائنات کے حجابات کو طے کرنے کے وقت 7 تکبیریں کہیں اور مقام قرب و خطاب ذوالجلال و کریم تک پہنچے، کیونکہ نماز معراج مومن ہے۔ مومن کامل بھی جب ایسا عمل بجا لاتا ہے اور 7 تکبیریں کہتا ہے تو ظلمت و تاریکی کے حجابات جو گناہوں اور دنیاوی تعلقات کے سبب خدا کے اور اس کے درمیان حائل ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی خدا کے مقام خطاب و قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ غرض جب حضرت حجابات نور طے کر کے مقام قرب و خطاب تک پہنچے تو خطاب عہدیت ہوا کہ ہمارے حبیب اب تم میرے مقام قرب و وصال تک پہنچ گئے، لہٰذا میرے نام سے ابتدا کرو۔ تو حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اس وجہ سے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ مقرر ہوا۔ پھر آواز آئی کہ میری حمد کرو تو حضرت نے الحمدللہ رب العالمین زبان پر جاری کیا اور دل میں شکر اللہ کہا، تو آواز آئی کہ پھر میرا نام لو کیونکہ تم نے خود سے دل میں میرا شکر کیا۔ تو حضرت نے دوسری مرتبہ کہا الرحمن الرحیم، یہاں تک کہ بالمحام رب العزت حضرت نے سورہ حمد تمام کی، اور جب وللضالین کہا تو دل میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے۔ پھر خطاب عہدیت ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تم نے میری حمد پر قرآن کو قطع کیا لہٰذا دوبارہ مجھ کو یاد کرو۔ تو حضرت نے دوبارہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سبب سے دوسری سورہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرر ہوا۔ پھر آواز آئی کہ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھو۔ جس طرح میں نے تم پر نازل کیا ہے وہ صورت میری حمد و ثنا اور میری مخلوق کے ساتھ میری نسبت پر شامل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورہ توحید کی تلاوت کی، عظمت و جلال حق کے مشاہدے سے میں مدہوش ہو کر جھک گیا اور الہام الہی کے ذریعے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی پاک ہے میرا عظیم پروردگار اور میں اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہوں۔ جب میں نے یہ ذکر کیا تو اپنے ہوش میں آیا اور میرے نفس کو تسکین ہوئی۔ پھر میں نے بالہام خدا 7 مرتبہ یہی ذکر کیا۔ اس سبب سے رکوع میں یہ ذکر مقرر ہوا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ رکوع سے سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو اس فرشتوں کی آواز سنی کہ حق تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل و تحمید کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور نظر اوپر کی جانب اٹھائی تو پہلے نور سے زیادہ روشن نور میں نے مشاہدہ کیا، جس سے میری عقل پرواز کر گئی اور 8 گنا دہشت بڑھ گئی۔ اسی حال میں سجدے میں گر پڑا اور اظہار عظمت معبود کے لیے اپنا سر عز و انکساری کی زمین پر رکھ دیا، اور خداوند اعلیٰ کے الہام سے میں نے 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو کچھ میری حیرت و دہشت کم ہوئی اور میں حیرت سے باہر آیا اور معرفت حق کے درجے کمال پر پہنچا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھا، یہاں تک کہ انوار عظمت کی دہشت و عظمت و گرانی سے راحت حاصل ہوئی۔ پھر بالالہام حق تعالیٰ دوبارہ اوپر کی جانب نگاہ کی اور ایک نور ان انوار سے زیادہ جذب کرنے والا مشاہدہ کیا، تو دوبارہ اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑا اور 7 مرتبہ پھر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، تو انوار کے مشاہدے کی قابلیت مجھ میں زیادہ ہو گئی اور میں نے سجدے سے سر اٹھایا
اور ان نوروں کی طرف دیکھا۔ اس سبب سے 2 سجدے مقرر ہوئے اور دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا سنت قرار پایا۔ پھر میں اٹھا اور دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کے لیے کھڑا ہوا۔ پھر خدا نے مجھے ندا دی کہ دوبارہ سورہ حمد پڑھو۔ جب میں فارغ ہوا تو آواز آئی کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 پڑھو، جو تمہاری اور تمہارے اہل بیت کی عظمت و بلندی کے اظہار پر قیامت تک کے لیے مشتمل ہے۔ میں نے وہ سورہ پڑھ کر دوبارہ رکوع سجود جس طرح رکعت اول میں بجا لایا تھا۔ پھر آواز آئی، اے محمد، میری نعمتوں کو جو تم پر عطا کی ہیں یاد کرو اور میرا نام لو۔ اور میں نے اسی کے الہام کرنے سے کہا، بسم اللہ و باللہ ولا الہ الا اللہ ولا اسمہ الحسنی کلھا للہ۔ اور جب میں شہادتین سے فارغ ہوا تو خدا کا حکم ہوا کہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل بیت پر صلوات بھیجو۔ تو میں نے کہا، صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ۔ پھر خدا نے بھی مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صلوات بھیجی۔ جب میں نے اپنے پیچھے نظر کی تو دیکھا کہ صفوف ملائکہ و ارواح انبیاء صف بستہ ہیں۔ پھر خدا نے ندا کی کہ ان پر سلام کرو۔ تو میں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خدا نے فرمایا، اے محمد، میں ہی تمہارا اور تمہارے بعد اماموں کا سلام و تحیہ اور رحمت ہوں۔ پھر مجھ کو حکم دیا کہ بائیں جانب دیکھو اور سورہ قل ھو اللہ احد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد کے بعد جو سورہ پہلی مرتبہ میں نے سنا وہ انا انزلناہ تھی۔ چونکہ نماز معراج 2 رکعت تھی، اس لیے پہلی 2 رکعت میں شک و سہو نہیں ہوتا، اور یہ نماز ظہر تھی اور یہ پہلی نماز تھی جو حضرت پر واجب ہوئی۔ شیخ قراجلی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ شب معراج خلاق عالم نے مجھے ندا کی کہ پیغمبران گزشتہ سے دریافت کرو کہ وہ کس امر پر مبعوث کیے گئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، سب نے کہا، ہم آپ کے رسالت، علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد سے اماموں کی امامت کے اقرار پر مبعوث ہوئے ہیں۔ تو خدا نے مجھ پر وحی کی کہ عرش کی داہنی جانب دیکھو۔ میں نے نگاہ کی تو علی حسن حسین، علی بن حسین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی بن موسیٰ رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور مہدی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہم کی صورتیں نظر آئی جو دریائے نور میں نماز پڑھ رہے تھے۔ خدا نے فرمایا، یہ لوگ میری حجت، میرے اولیاء اور میرے دوست ہیں، اور مہدی جو ان کے آخری امام ہیں میرے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ بسند معتبر ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا ان سب نے علی بن ابی طالب کے بارے میں دریافت کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ علی کا نام میرے نام سے زیادہ آسمانوں پر مشہور ہے۔ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر بندے کی روح قبض کرنے میں مامور ہوں، مگر آپ کی اور علی کی روح خود حق سبحانہ تعالیٰ قبض کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کے نیچے علی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، اے علی، تم مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اپنے بھائی علی سے۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی نہیں ہے بلکہ خدائے رحمان و رحیم کا ایک فرشتہ ہے جس کو خدا نے علی کی صورت پر خلق فرمایا ہے، اور ہم فرشتگان مقرب جب علی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو خدا کے نزدیک علی کی عظمت و کرامت کے اظہار کے لیے اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں۔ شیخ حسن بن سلمان نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کو گیا اور قاب قوسین او ادنا کے درجے تک پہنچا، اس جگہ علی کی صورت دیکھی۔ خدا نے مجھ کو ندا دی کہ اس صورت کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی، یہ تو علی کی صورت ہے۔ تو خدا نے مجھے وہی فرمایا تو خدا نے مجھے وہی فرمائی، فاطمہ کو علی کے لیے تجویز کرو اور اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرو۔ ابن بابویہ کی کتاب معراج میں بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت معراج کے لیے گئے تو حضرت کو یاقوت سرخ کے ایک تخت پر بیٹھایا گیا جو سبز زبرجد سے مرصع کیا گیا تھا، اور فرشتے اس تخت کو آسمان پر لے گئے۔ وہاں جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اذان کہیے۔ تو حضرت نے تکبیر کہی، فرشتوں نے بھی کہی۔ پھر حضرت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، ملائکہ نے بھی کہا۔ پھر حضرت نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، فرشتوں نے بھی کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ اور پوچھا، آپ کے وصی علی کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، ان کو اپنی جگہ اپنی امت میں چھوڑ آیا ہوں۔
فرشتوں نے کہا خدا نے ان کی اطاعت ہم پر واجب کی ہے۔ پھر حضرت کو دوسرے آسمان پر لے گئے اور وہاں کے فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر فرشتوں نے پوچھا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر حضرت کو لے گئے۔ وہاں جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت کو سلام کیا اور حضرت علی کا حال دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، میں ان کو زمین پر اپنی امت میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اپنا بہتر خلیفہ قرار دیا ہے اور خدا نے ان کی اطاعت فرشتوں پر واجب کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں سے ملاقات کی اور سب نے جناب علی کے بارے میں وہی بات کی جو حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ پھر حضرت نے ملائکہ سے پوچھا کہ میرے پدر جناب ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا، شیعان علی کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت بہشت میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس درخت کے پھل لٹک رہے ہیں، بچے ان کو ماں کے دودھ کے مانند اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں۔ جب کسی بچے کے منہ سے وہ نکل جاتا ہے تو حضرت ابراہیم پھر اس کے منہ میں دے دیتے ہیں، اور ابراہیم نے حضرت کو دیکھا تو سلام کیا اور حضرت علی کا حال دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، اپنی امت میں چھوڑ آئے ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ نے نہایت بہتر جانشین اختیار فرمایا۔ بے شک خدا تعالیٰ نے ان کی اطاعت فرشتوں پر بھی واجب کی اور یہ بچے ان کے شیعوں کے ہیں۔ میں نے خدا سے خواہش کی تھی کہ مجھے ان کی تربیت پر مامور فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک ان درختوں کے پھلوں کے عرق کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس گھونٹ میں بہشت کے تمام میووں اور نہروں کی لذت ہوتی ہے۔ اسی طرح کتاب مذکور میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھ کو آسمان ہفتم پر لے گئے، ہر آسمان کے دروازے پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ابی طالب امیر المومنین لکھا ہوا دیکھا۔ جب میں نور کے حجابوں تک پہنچا، ہر حجاب پر بھی یہی کلمہ لکھا ہوا پایا۔ عرش تک پہنچا تو وہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ پھر اسی کتاب میں امش سے روایت ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کا ارشاد ہے کہ جب میں شب معراج آسمان پنجم پر پہنچا، علی بن ابی طالب کی صورت مشاہدہ کی۔ میں نے پوچھا، اے میرے حبیب جبرائیل، یہ کیسی صورت ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، فرشتوں نے خواہش کی کہ علی کے جمال سے بہرہ مند ہوں، اور کہا، پالنے والے دنیا والے ہر صبح و شام جمال علی بن ابی طالب سے مشرف ہوتے ہیں جو تیرے دوست اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور ان کے خلیفہ و جانشین اور وصی ہیں، لہٰذا ہم کو بھی ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ تو خداوند عالم نے جناب علی کی تصویر اپنے نور اقدس سے خلق فرمائی جس کی فرشتے شب و روز زیارت کرتے ہیں۔ پھر حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابن ملجم ملون نے ان حضرت کے سر مبارک پر ضربت لگائی، وہ تصویر بھی زخمی ہو گئی ہے۔ فرشتے جس وقت اس صورت کو دیکھتے ہیں ابن ملجم پر لعنت کرتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، فرشتے زمین پر آئے اور ان حضرت کو آسمان پر لے گئے اور جناب امیر کی تصویر کے برابر آسمان پنجم پر رکھ دیا۔ فرشتوں کی فوجیں آسمان سے آتی ہیں اور زیارت امیر المومنین کے لیے اوپر جاتی ہیں اور شہیدوں کے اس سردار کو خون آلودہ مشاہدہ کرتی ہیں تو یزید لعین ابن زیاد اور تمام قاتلان مظلوم کربلا پر لعنت کرتی ہیں اور قیامت تک ان کا یہ عمل جاری رہے گا۔ امیش کہتے ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث پوشیدہ علوم میں سے ہے، اس کو کسی سے بیان مت کرنا سوائے اس کے کہ جس کو اس کا اہل سمجھو۔ پھر اسی کتاب میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا، اپنے پروردگار کے کلام سے زیادہ شیریں اور زیادہ خوشگوار کوئی کلام میں نے نہیں سنا۔ میں نے عرض کی، پالنے والے، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ان سے گفتگو کی، ادریس کو مقام بلند پر اٹھایا، داؤد کو زبور عطا فرمایا، سلیمان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جو دوسروں کے لیے سزاوار نہیں، مجھ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ حضرت خدا نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو اپنا حبیب قرار دیا جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور تم سے کلام کیا جس طرح موسیٰ سے کلام کیا تھا، اور فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ تم کو عطا کی کہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی تھی، اور تم کو زمین کے ہر کالے گورے پر اور تمام انس و جن پر محبوس کیا، اور زمین کو تمہاری اور تمہاری امت کے واسطے نماز کی جگہ اور پاک قرار دیا، اور غنیمت کو تمہارے اور تمہاری امت کے لیے حلال کیا، اور ایسے روب سے تمہاری مدد کی جو تمہارے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ 2 مہینے کی راہ کے فاصلے سے کانپتے رہتے ہیں، اور سب سے بہتر کتاب تم کو عطا کی جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے،
اور مجموعہ اولین و آخرین ہے، اور تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ بلند کیا کہ جس جگہ میرا نام لیا جاتا ہے تمہارا نام بھی مذکور ہوتا ہے۔ کتاب مذکور میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھ کو آسمان پر لے گئے، آسمان اول پر میں نے ایک قصر چاندی کا دیکھا جس میں 2 فرشتے کھڑے تھے۔ جبرائیل سے میں نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ کس کا قصر ہے؟ ان فرشتوں نے کہا یہ فرزندان ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں سونے کا ایک قصر دیکھا جو پہلے قصر سے زیادہ بہتر تھا، اس کے دروازے پر بھی 2 فرشتے کھڑے تھے۔ میں نے جبرائیل سے کہا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا قصر ہے؟ انہوں نے بھی کہا فرزندان ہاشم میں سے ایک جوان کا ہے۔ پھر آسمان سوم پر یاقوت سرخ کا ایک قصر دیکھا، اس کے دروازے پر بھی 2 فرشتے کھڑے تھے۔ جبرائیل سے میں نے کہا کہ پوچھو یہ کس کا ہے؟ وہاں بھی معلوم ہو کہ بنی ہاشم کا ایک جوان ہے۔ اسی طرح آسمان چہارم پر سفید موتی کا ایک قصر دیکھا جس کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔ آسمان پنجم پر اس طرح زرد موتی کا ایک قصر دیکھا جس کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے تھے، معلوم ہوا کہ وہ بھی بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔ چھٹے آسمان پر اس طرح سبز مردوار کا ایک قصر دیکھا، اس کے دروازے پر بھی 2 فرشتے کھڑے تھے، دریافت سے معلوم ہوا کہ وہ بھی بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچا، ایک قصر عرش الہی کے نور کا دیکھا، اس کے دروازے پر بھی 2 فرشتے کھڑے تھے۔ میں نے جبرائیل سے کہا تو انہوں نے پوچھا، معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے ایک جوان کا ہے۔ پھر وہاں سے اور اوپر گیا اور نور و ظلمت کو طے کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں جبرائیل مجھ سے الگ ہو گئے۔ میں نے کہا اے جبرائیل ایسے مقام پر مجھے تنہا چھوڑتے ہو؟ جبرائیل نے کہا اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ معبوس فرمایا، یہ مقام جو آپ نے طے فرمایا کسی پیغمبر و مرسل اور کسی مقرب بارگاہ الہی نے طے نہیں کیا، اور کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ مجھ میں تاب و طاقت نہیں کہ اس سے اوپر جاؤں۔ آپ کو خدائے کریم اور رحیم کے سپرد کرتا ہوں۔ غرض وہاں سے میں آگے بڑھا اور نور کے دریا اور عظمت و جلال الہی کی موجیں نور سے ظلمت اور ظلمت سے نور میں مجھے غوطہ دے رہی تھیں، یہاں تک کہ خداوند رحمان اپنے ملکوت میں مجھ کو لایا اس مقام میں جہاں چاہتا تھا۔ پھر مجھے ندائے کہ اے احمد میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب میں نے ندائے خالق سنی تو کانپ گیا اور بے خود ہو گیا۔ پھر دوبارہ ملکوت اعلیٰ سے آواز آئی کہ خداوند عزیز تم کو سلام کہتا ہے۔ میں نے کہا وہی سلام ہے اور اسی سے سلامتی ہے، اور اسی سلامتی اسی کی جانب پلٹتی ہے۔ پھر دوسری آواز آئی اے احمد۔ میں نے کہا لبیک و سید، کہا اے میرے مولا اور اے میرے مالک حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا محمد ان کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان لائے۔ یہ سن کر میں نے خدا کے الہام سے کہا اور سب کے سب مومنین بھی خدا اور اس کے فرشتوں اور اسی کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب کو بخش دے اور ہماری بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جس نے جیسا اچھا کام کیا تو اپنے نفس کے لیے اور برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ تو میں نے کہا اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا اور ہم کو کافروں کی قوم پر فتح و نصرت عطا فرما۔ تو خدا نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے طلب کیا تم کو اور تمہاری امت کو عطا کیا۔ جب میں خدا کی بارگاہ میں مناجات سے فارغ ہوا خدا کی جانب سے آواز آئی کہ کس کو زمین پر اپنا نائب بنائے۔ میں نے عرض کی اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر 7 مرتبہ ملکوت اعلیٰ سے آواز آئی اے احمد علی بن ابی طالب کے ساتھ خوشگوار سلوک کرنا اور ان کی حرمت کی حفاظت کرنا۔ پھر آواز آئی کہ عرش کی دائنی جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا تو عرش کے دائنے پائے پر لکھا تھا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور میں نے ان کی مدد علی سے کی۔ اے احمد میں نے تمہارا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، میں خداوند محمود اور حمید ہوں، اور تم محمد اور تمہارے پسر کا نام بھی اپنے ہی نام سے مشتق کیا ہے، میں خداوند علی اور دوست علی ہوں۔ اے ابوالقاسم ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ واپس جاؤ، تمہارا آنا اور جانا مبارک، کیا کہنا ہے تمہارا اور اس کا جو تم پر ایمان لائے، اور میں جبرائیل کے پاس اور تمہاری تصدیق کرے۔ پھر میں نے دریائے نور
پھر میں دریائے نور میں گر پڑا، اس کی مجھے وہاں سے نیچے لائیں۔ جب میں جبرائیل کے پاس سدرۃ المنتہا کے نزدیک واپس پہنچا، جبرائیل نے کہا اے میرے خلیل مبارک ہو، آپ کا آنا اور جانا کیا آپ نے کہا اور کیا سنا؟ جو کچھ کہنے کے قابل باتیں تھیں میں نے بیان کی اور چھپانے کی باتیں چھپا رکھیں۔ جبرائیل نے پوچھا آخری آواز جو آپ کو دی گئی وہ کیا تھی؟ میں نے کہا آواز ہے کہ اے ابو القاسم، ہدایت کرنے والے اور ہدایت پائے ہوئے۔ جبرائیل نے کہا آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ کو ابو القاسم کہا؟ فرمایا نہیں اے روح اللہ۔ ناگاہ ملکوت اعلیٰ سے ندا آئی کہ اے احمد، میں نے تمہاری کنیت ابو القاسم اس لیے قرار دی کہ تم میرے بندوں میں قیامت کے روز میری رحمت تقسیم کرو گے۔ جبرائیل نے کہا اے میرے حبیب، آپ کے پروردگار کی عطا و بخشش گوارا اور مبارک ہو، اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو رسالت کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ کرامت جو آپ کو خدا نے عطا فرمائی اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں جبرائیل کے ساتھ 7ویں آسمان پر اس قصر کے پاس آیا جہاں جبرائیل نے کہا ان دونوں فرشتوں سے پوچھیے کہ وہ جوان ہاشمی کون ہے جس کا یہ قصر ہے۔ حضرت نے دریافت کی تو فرشتوں نے کہا علی بن ابی طالب آپ کے چچا زاد بھائی کا۔ اسی طرح ہر قصر کے بارے میں جبرائیل نے دریافت کرنے کو اور فرشتوں نے یہی جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 46 کا اختتام کرتے ہیں۔ 24واں باب حضرت کے معراج کا بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پارٹ نمبر 47 کا آغاز ہم اسی باب سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔